میرا ایک دوست ہے، اس نے پوچھا کہ فلسفہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ اسے میں نے کہا کہ فلسفہ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا نقصان کوئی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ فلسفہ جو ہے آپ کو سوچنے کا ایک بڑا خوبصورت انداز بھی دیتا ہے، اور جن سوالات کو فلسفہ زیر بحث لاتا ہے وہ کائنات کے بڑے بڑے مسائل ہیں جن کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، کائنات کے ساتھ ہے، زندگی کے ساتھ ہے، اور اس کائنات میں جو انسان کا مقام ہے اس کے حوالے سے۔ تو فلسفہ ان تمام الجھے ہوئے سوالوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ فلسفہ جب بھی پڑھیں تو اس نیت سے نہ پڑھیں کہ آپ کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اس میں کوئی کمانڈ حاصل کرنی ہے۔ فلسفہ جب بھی پڑھیں اس نیت سے پڑھیں کہ یہ جو آپ کے پاس ایک سوچنے کا میڈیم ہے، اس میں وہ کس حد تک اضافہ کر سکتا ہے، کون سا فلیور جو ہے وہ ایڈ ہو سکتا ہے آپ کے سوچنے کے انداز میں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ فلسفے کو پڑھتے وقت یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ جن فلاسفہ سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے ان کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر کے ان کو پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ کچھ فلسفی وہ ہیں جو سسٹم بلڈرز ہیں، ان کا اپنا ایک فلسافک سسٹم ہے اور وہ اپنے سسٹم میں رہ کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کانٹ ہے، اس میں جناب ہیگل آ جاتا ہے، اس میں مارکس ہے، کارل مارکس۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا فلسافک سسٹمز اپنے بنائے اور یہ اس میں رہ کر بات کرتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ فری لانسرز ہیں، جس طرح رسل ہو گیا، نیٹشے ہو گیا، یا شوپنہاور بھی ہے، اس میں اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ انہوں نے زندگی کو دیکھا اور اس کے مسائل پر بھی انہوں نے نگاہ دوڑائی، لیکن ہر وہ چیز جس کو انہوں نے اہم سمجھا اس پر انہوں نے بات کی۔ اور بعض اوقات ان کے مختلف اسالیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہم تھوڑی بہت پریشانیوں کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی فلسفی جو ہے یہ اس طرح مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم ادب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز فوری طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن فلسفی جو ہیں ان کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں اپنے اسلوب کے حوالے سے کہ بعض کا انہیں سمجھنے میں دقتیں بھی پیش آتی ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس بھی فلسفی کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس پر اگر کوئی اچھی کمنٹری آپ کو کہیں مل جاتی ہے اس کو لازماً دیکھ لیں، لیکن وہ کمنٹری جو بھی ہو کسی ویسٹرن اور اتھینٹک بندے کی ہو۔ اور اگر اس سے پہلے بھی آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ فلسفے کی کوئی اچھی تاریخ پڑھ لیں، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ فلسفے کے کن پہلوؤں کو زیادہ بہتر جاننا چاہتے ہیں اور آپ کا اپنا ذہنی میلان جو ہے تو وہ کس طرف ہے۔ تو دو تاریخیں اویلیبل ہیں اس ٹائم پر فلسفے کی بآسانی جو دستیاب ہیں۔ یہ تو ویل ڈیورا والی ہے، فلاسفی آف دا اسٹوری آف فلاسفی، اور دوسری ہسٹری آف فلاسفی ہے اس کی اپنا رسل کی۔ دونوں ایزیلی اویلیبل ہیں، دونوں کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے۔ آپ کی مرضی ہے انگریزی میں پڑھیں یا اردو میں پڑھیں، جس میں آپ کو سہولت ہے، لیکن پڑھیں ضرور۔ اور فلسفہ جو ہے یہ آپ کے اندر ایک ایسی سنجیدہ سوچنے کی روش پیدا کرتا ہے جو شاید کوئی اور مضمون آپ کے اندر پیدا نہ کر سکے۔ یہ تو میں بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں اس بات کو۔ دوسرا یہ ہے کہ فلسفے کے جو مسائل ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کریں تو آپ کو زیادہ بہتر فلسفے کی بھی سمجھ آئے گی اور آپ کا اپنا ذہن بھی واضح ہوگا۔ تیسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ فلسفے میں کچھ شخصیات بھی ہیں، اگر آپ ان شخصیات کو بھی پڑھ لیتے ہیں کسی طریقے سے تو آپ کو پھر بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے فلسفے کے کس پہلو کو زیادہ توجہ سے پڑھنا ہے، کیونکہ جو آپ فلسفے کی گہرائیوں میں جائیں گے تو ویسے ویسے آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا کہ آپ کے اندر کون سے سوالات ہیں جن کو آپ سمجھنے کے خواہش مند ہیں۔ تو یہ چند ایک باتیں، کچھ باتیں اور بھی انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ السلام علیکم۔